السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پریویس لیسن میں ہم نے چیپٹر باب صوم شروع کیا تھا، تیسرا باب ہے، اور اس میں ہم سیرت طیبہ پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا طرز عمل۔ ابتدا میں ہم نے ان کا تعارف پڑھا، ان کی پیدائش کس شہر میں ہوئی، کس گھرانے میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کس قسم کا تھا، یہ ساری تفصیل ہم نے پریویس لیسن میں پڑھی تھی۔ لاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس کے قریب ہوئی تو آپ ایک غار، جسے غار ہرا کہتے ہیں، وہاں جانے لگے۔ وہاں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، غور و فکر کرتے، اپنے ساتھ کھانے کا کچھ سامان لے جاتے تھے، یا پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے لیے اپنے ملازم کے ہاتھ کھانا پہنچا دیا کرتی تھیں۔ آج ہم نیکسٹ ٹاپک شروع کریں گے، وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے بہت ہی مقرب فرشتے ہیں، اور شروع کے لیسنز میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانے کے جو ٹاپک تھا، اس میں حضرت جبرائیل کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، جو بہت ہی مقرب فرشتے، بہت عظمت والے فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں تک جو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، وہ ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی وحی لے کر آئے۔ یہاں پر وہی ہم جو ابتدا ہے اسٹارٹنگ کی کہ کس طرح وحی آئی، پہلی وحی، اس کا تعارف یہاں پڑھیں گے۔ رمضان المبارک میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے اپنے سینے سے لگایا اور پھر چھوڑ کر کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھنے سے ایک بار پھر انکار کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو اپنے قریب کر کے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور عرض کیا، اللہ کے نام سے پڑھیے۔ پھر سورہ علق کی پہلی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں۔ یہ تھا واقعہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے کہا۔ جیسا کہ بچوں آپ جانتے ہیں، ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ بالکل ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو اور اسی دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ماحول میں پرورش پائی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پڑھنے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا۔ یہی سوال دوسری دفعہ کرنے پر اور تیسری دفعہ کرنے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے انکار کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر پڑھیں۔ اور پھر جب وہ اللہ کا نام لے کر پڑھنے کے لیے فرمایا، اس کے ساتھ ہی پھر یہ جو 5 آیات ہیں پہلی سورہ علق کی وہ نازل ہوئیں، اور وہ کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو۔ خلق الانسان من علق، جس نے عالم کو پیدا کیا۔ یہاں تک پہلی آیت کا ترجمہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔ عالم مطلب دنیا کو۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسانوں کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ یہ 5 آیات ہیں سورۃ العلق کی، جو سب سے پہلی وحی ہے، جو سب سے پہلی آیات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
نازل کی گئی. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا واقعہ ہے کہ کس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کون سی آیات جو ہے سب سے پہلی جو وحی ہے سورہ الگ کی وہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں. ٹھیک ہے، اسی سے ریلیٹڈ آپ کا کوشچن ہے ایکسرسائز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی ہیں پہلی آیات سورہ الگ کی ان کا ترجمہ لکھیں. تو آپ اس کا ترجمہ یہاں پر لکھیں گے ہیڈنگ دے کر. کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے یہ. جو ٹاپک ابھی ہم نے پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ یہاں پر اس کا آنسر ہے سورہ الگ کی آیات کا ترجمہ لکھنا ہے. یہ تیسرا ترجمے کی ہیڈنگ لکھ کر یہاں سے یہاں تک آپ ترجمہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ہوم ورک کے لیے دے رہی ہوں. ریمیننگ جو ٹاپک ہے نیکسٹ انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے. اور جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کی آپ ریڈنگ کریں، سمجھیں اور ساتھ ساتھ یاد بھی کریں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.